السلام علیکم ہیں اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عتیق کو اور ان کے چند ساتھیوں کو عبداللہ بن عتبہ ہے فی ناسم معہم، ٹھیک ہے، مذکرے میں فی ناسم معہم کا ذکر ہے کہ اور کون کون سے لوگ تھے ان کے ساتھ. چنانچہ ہو گئے یہاں تک کہ دناؤ من الحصن، قلعے کے قریب پہنچے، قلعے کے قریب پہنچے، قلعے میں رات ہے. اور یہ قلعہ حجاز اور خیبر ہے، بالکل حجاز میں تھا تو خیبر کے بالکل بارڈر پہ تھا، سرحد پہ، اس وجہ سے کہیں کہیں پہ خیبر کا ذکر. یہاں تک کہ میں جاؤں فانظر میں غور کروں کہ کس طریقے سے اس کام کو انجام دینا ہے. فطلب ادخل الحصن، تو میں نے تدبیر کی، ہیلا کیا، قلعے میں داخل ہو، ہیلا کیا، ہیلا یہی کیا. اب یہ ہے کہ کس طریقے سے ابھی قلعہ بند نہیں ہوا تھا. کچھ روایت، پہلی روایت سے تو یہی پتہ چلا کہ بند نہیں ہوا تھا. دوسرے میں ہے کہ قلعہ بند ہو چکا تھا، رات کا وقت تھا. اتفاق کی بات ہے کہ ایک گدھا کسی کا غائب تھا، ڈھونڈنے کے لیے نکلا رات میں، اور جناب آگ جلائی، آگ روشن کی تاکہ اجالا ہو جائے. ان کو ڈر لگا کہ کہیں میں پہچان نہ لیا جاؤں، تو انہوں نے ایک کپڑا وغیرہ لپیٹ کے اس انداز سے بیٹھ گئے جیسا کہ قضائے حاجت کر. تو یہ دیکھیے انہوں نے ہیلا کیا تھا کس میں جانے کا، قلعے کے اندر جانے کا. فَفَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ، تو گم پایا انہوں نے ایک گدھا ان میں سے، ان لوگوں کا ایک گدھا. فَخَرَجُوا، تو نکلے، بِقَبَسٍ، شولے کے ساتھ، آکش شولہ، اس کی طلب میں، اس گدھے کی طلب میں. قَالَ خَشِيتُ أَنْ أُعْرَفَ، مجھے ڈر ہوا کہ میں پہچان نہ لیا جاؤں، ایک اجنبی چہرہ ہے، یہ کہاں سے آیا. قال فغطيت راسي ورجلي، میں نے اپنے رجلیا، میں نے اپنے سر کو اور پیروں کو چھپا دیا، ڈھانپ لیا. کس سے ڈھانپا؟ چادر سے. وجلس تو کانی اقضی حاجت، ایسی حیت بنائی کہ جیسے کہ میں قضائے حاجت کر رہا ہوں، کچھ اس انداز کی میں نے اپنی حیت بنا لی. ثم نادى صاحب الباب، بواب جو تھا دربان، اس نے آواز دی کہ من اراد ان يدخل فليدخل، جو داخل ہونا چاہے کہ داخل ہو جائے قبل اس کے کہ میں دروازہ بند کروں. فدخلت، میں داخل ہو گیا اور میں جا کے چھپ گیا گدھے کے ریوڑ میں، جہاں گدھا باندھا جاتا ہے اس ریوڑ میں جا کے چھپ گیا. اور وہ گدھے کا ریوڑ عند باب الحصن، قلعے کے مین دروازے کے پیچھے کے باغ تھا، اسی کے پاس. فتعشوا، رات کا کھانا کھایا لوگوں نے ابو رافع کے پاس. وتحدثوا، بات چیت کرتے رہے یہاں تک کہ رات کا ایک اچھا خاصا وقت کیا ہو گیا، گزر گیا. پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹے. لوگ جب آوازیں پرسکون ہو گئی، بالکل سناٹا چھا گیا، کوئی حرکت بھی میں نہیں سن رہا تھا آنے جانے کی، تو میں نکلا. قالا، کہتے ہیں عبداللہ بن عتیق کہ مجھے تو پتہ لگ گیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ بواب دروازہ بند کرنے کے بعد کنجیاں کہاں رکھتا ہے. پورے قلعے میں جتنے بھی دروازے ہوتے سب کی کنجیاں اس کے پاس تھی، میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس نے کنجی رکھی تھی. قوتی، قوا اور قوا دونوں کہتے ہیں، روشن دان کو کہتے ہیں، تاک کو کہتے ہیں. ابھی تو پہلے کے مد میں کنٹے، ابھی تاک میں کنٹے ٹوٹا تھا، کنٹے پہ لٹکا دیا تھا، تو کہیں کنٹے کا ذکر نہیں کیا، صرف تاکی کا ذکر کر دیا. میں نے اس گچھے کو لیا، کنجیوں کو. ففتحت به باب الحصن، سب سے پہلے قلعے کا دروازہ کو کھول دیا تاکہ میں اپنا کام تمام کر کے جب واپس ہوں تو دروازہ کھلا رہے.
یہ بھی تو ڈر تھا کہ کہیں پکڑ نہ لیا جاؤں، گرفت میں نہ آ جاؤں۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عتیق کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا، قلعے والوں کو میرا علم ہو گیا، تو انطلقت علی محلین، انطلقت علی محلین، میں خوب اطمینان سے اپنا کام پورا کرنے کے بعد جاؤں گا، کیونکہ مجھے یہ فکر نہیں ہوگی کہ مجھے دروازہ کھولنا، دروازے تو سب کھلی ہے، میں دروازہ تو کھلا۔ پھر میں نے قصد کیا گھروں کے دروازوں، ارے کمرے عمرے جو تھے اندر سے، ان دروازہ غلقتھا، میں نے ان کو اوپر سے بند کر دیا، میں نے اس کو کیا کر دیا، بند کر دیا، ان دروازے کو پیچھے سے بند کر دیا، تو سامنے سے جب آتے ہیں تو سامنا پڑتا ہے، اور اس کی بیک سائڈ سے میں نے بند کر دیا، ظاہر سے مراد یہاں بیک سائڈ ظاہر، اب کہیں داخل اندر سے بیک سائڈ۔ ثم صعدت الی ابی رافع، پھر وہ بالا خانہ میں تھا، دوسری منزل میں میں چڑھ کے گیا سیڑھیوں پر سے، تو دیکھا کہ جس کمرے میں وہ تھا موجود تھا اپنے بال بچوں کے ساتھ، وہ بالکل تاریک ہے، وہ چراغ جو ہے بجھا دیا گیا ہے، مجھے یہ پتہ نہیں لگ سکا کہ وہ شخص کہاں ہے کمرے میں، اس کمرے میں تو ہے بال بچوں کے ساتھ، بالتحدید وہ کس جگہ۔ میں نے آواز، تاکہ آواز سے پہچان سکوں اس کی جگہ کو، یا ابا رافع، من ہاں، وہ رافع نے کہا کہ یہ کون ہے، سارے لوگ تو چلے گئے، یہ کون مجھے پکار رہا ہے۔ میں نے آواز کی طرف قصد کیا، فَأَضْرِبُوهُ، یہ دیکھیے استحضار کے لیے ہے، استحضار حال کے لیے ماضی کو کس سے تعبیر کرتے ہیں، مضارع سے، حال سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن ترجمہ تو یہاں ماضی ہی کا کیا جائے گا، کہ میں نے آواز کی طرف قصد کیا اور میں نے ایک ضرب لگائی اس پر، چیخ پڑا، یہ ضرب اس سے اس کو نہیں لگا تھا، نشانے پہ نہیں لگا، قلم تو انہیں شیئن، کچھ کفایت نہیں کی اس وقت۔ پھر میں آیا، پھر دوبارہ میں پیچھے ہٹ گیا تھا، پھر دوبارہ آیا، مددگار بن گیا ہے، کانما اغیثہ، گویا کہ کانی اغیثہ، کہ میں مدد کے لیے، وہ یہ سمجھے کہ کوئی الہی کا آدمی مدد کے لیے آیا۔ میں نے کہا کہ اے ابو رافع، میں نے آواز بدل دی، پہلے جو پکارا تھا جگہ کی تعین کے لیے وہ کہاں سو رہا ہے، اور دوسری مرتبہ میں نے جو پکارا تو آواز بدل دی تاکہ سمجھے کہ یہ پہلا شخص نہیں ہے جو میرے بارے میں پوچھ رہا تھا، دوسرا کوئی مددگار آیا۔ وغیرت صوتی، فقال، اس نے کیا کہا ابو رافع نے، الا اعجبک، کیا میں تجھے حیرت میں نہ مبتلا کروں، تیری ماں ہلاک ہو، برباد ہو، دخل علیہ رجل، ایک آدمی داخل ہوا اور اس نے مجھ پر وار کیا تلوار سے۔ اب اس مرتبہ سے مجھے پورے طور سے پتہ چل گیا تو شخص کہاں سو رہا ہے۔ دوبارہ میں نے قصد کیا اور میں نے ضرب لگائی، لیکن اس مرتبہ بھی ضرب کو صحیح سے نہیں لگا، چیخ پڑا، اس کے گھر والے بھی جاگ گئے۔ ثم جئت وغيرت صوتي، میں نے اپنی آواز بدل دی، كهيئة المغيث، گویا کہ میں مدد کے لیے میں اس کو آواز دے رہا ہوں، مدد کے لیے، جیسے مددگار کوئی گویا اس کو پکار رہا ہو، اور وہ اپنے پشت کے بل لیٹا ہوا تھا، پشت کے بل لیٹا ہوا تھا۔ فَأَضَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ، میں نے تلوار کو اس کے پیٹ میں رکھا، تو وہ دوسری مرتبہ مارا تو زخمی تو کیا لیکن مر نہیں سکا۔ سب یہ دیکھیے وہاں پہنچ کر پھر انہوں نے تلوار کو اس کے پیٹ پہ رکھا، پھر وہ جھک گئے اس پر، یہاں تک کہ میں نے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی، پشت کی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز سنی، پھر میں نکلا
میں بہت مسترب تھا، بے چین تھا، میں ڈر تھا، اپنی جان کا بھی تو ڈر تھا۔ آتے تو سلم سیڑھی کے پاس آیا، میں اترنا چاہتا تھا لیکن میں گر پڑا۔ یعنی آخری جو زنا گویا کہ ان کی آنکھ بھی کمزور تھی، شرح دیا کہ آنکھ بھی ان کی کچھ کمزور تھی، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ آخری پیڑھی ہے، اور پیر لڑکھڑا کے اور وہ گر گئے۔ یہاں تو بتلایا کہ میرے پیر جو ہے اس کی ہڈی سرک گئی، اور اس سے پہلے ہے کہ ٹوٹ گئی، ہو سکتا ہڈی سرک بھی گئی ہو، ٹوٹ بھی گئی ہو۔ فَأَصَّبْتُهَا، میں نے اس کو باندھ دیا، کپڑے سے باندھ دیا۔ ثم آتیت اصحابی، اپنے ساتھیوں کے پاس آیا لنگڑاتے ہوئے۔ حجل کسے کہتے ہیں؟ احجلو باپ ضرب یضربو سے ایک پیر کو اٹھا کر دوسرے پیر پہ چلنا۔ تو جانور کا حجل کیا ہے کہ 3 پیر پہ چلے، ایک پیر کو اٹھائے رکھے، جانور اس کو حجل کہتے ہیں۔ 2 پیر پر جانور چل ہی نہیں سکتا، 3 پیر پہ چلے، ایک کو اٹھائے رکھے۔ اور ایک انسان ایک پیر کو اٹھائے اور ایک پیر پہ چلے، اس کو حجل کہتے ہیں۔ تو میں ایک پیر کو اٹھا کے ایک ہی پیر سے ہے کہ نہیں کود کے چلنے لگا۔ فقل، تو میں نے کہا انطلقوا، چلو جاؤ، تم لوگ جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دو، کہو کہ میں تو ابھی انتظار کروں گا جب تک اعلان کرنے والے سے، نائی سے، اس کے موت کی خبر دینے والے سے خبر نہ سن لوں گا تب تک نہ جاؤں گا۔ حتی اسمعن نائیہ، نائیہ جو موت کی خبر دینے، نائی کہتے ہیں موت کی خبر دینے۔ جب صبح ہوئی تو صبح تڑکے، وجہ صبح تڑکے، صعد النائیہ، موت کی خبر دینے والا اس سیڑھی پہ چڑھا، اور اس پہ چڑھا فصیل پہ، اور چڑھ کر اس نے فصیل پہ اس نے ابو رافع کی موت کا اعلان کیا، کہا کہ میں چلا امشی ما بھی کلبۃ۔ یہ ماں موصول بھی مان سکتے ہیں اور ماں نفی بھی مان سکتے ہیں۔ موصول مانے تو کیا ہوگا کہ میں چلا، میں کھڑا، میں چلا، روانہ ہوا، ماں بھی کلبۃ، تکلیف کے باوجود، اپنی تکلیف کے ساتھ، تکلیف تو تھی لیکن اس کے باوجود میں چلا وہاں سے۔ ماں بھی کلبۃ اے مال اضطراب، میں چلا، قلب تو کہتے ہیں، قلبہ تو کہتے ہیں تکلیف کو، بیماری کو، ان کو جو تکلیف تھی یہ تو۔ اور ماں بھی کلبۃ، اگر نفی مانتے ہیں کہ میں چلا، مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی تھی، ماں بھی کلبۃ، ابھی تو پتا چلا کہ بہت تکلیف تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی تکلیف تھی، لیکن ان کو اتنی خوشی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کی اتنی تڑپ تھی کہ ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ بعد میں احساس ہوا جب پہنچے وہاں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو پایا قبل اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ آپ نے جس مہم کے لیے بھیجا تھا وہ مہم میں پوری کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ بہر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیر دیا ان کے پیروں پہ، کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے کبھی تکلیف تھی نہیں، یعنی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا پیر۔ اب یہ تو دیکھیے پڑھ چکے ہیں، یہاں تک غزوہ احد شروع ہوگا، لیکن اب آپ آئیے مذکرے کی طرف آئیے۔ احد کے سلسلے میں یہ ہے کہ احد پہاڑ پہ حضرت ہارون کی قبر ہے، حضرت ہارون کی قبر۔ وہ حج کے لیے آئے تھے اپنے بھائی حضرت موسیٰ کے ساتھ، وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں مدفون ہے احد پہاڑی پہ۔ لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے
اس میں زبیر بن بکار ایک راوی ہیں جو حد درجہ ضعیف ہے، اس وجہ سے یہ واقعہ یہ صحیح نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون کی وہاں پہ قبر موجود ہے اور حج کے لیے آئے تھے تو وہیں ان کا آتے وقت انتقال ہو گیا۔ اب غزوہ احد کس سن میں ہوا؟ سن 3 ہجری، سن 3 ہجری، شوال، مہینہ شوال کا تھا اور ہجری 3 ہجری تھی۔ جمہور کا اتفاق ہے اس میں، جو لوگ 4 ہجری بتاتے ہیں یہ بالکل شاذ قول ہے اور اس کی تردید بھی ہے، وہ بالکل شاذ قول ہے، 4 والی بات صحیح نہیں ہے، 3 ہجری۔ لیکن کتنی تاریخ کو، کتنے شوال کو، اس میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں 11 راتیں گزر گئی تھی شوال کی، کوئی کہہ رہا ہے کہ 7 راتیں، کوئی 8 راتیں، کوئی 9 راتیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نصف شوال یعنی 15 شوال کو یہ غزوہ ہوا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی جبکہ کافروں کی تعداد 3000 تھی، لیکن عبداللہ بن ابی یہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ نکل گیا تو مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ مسلمانوں کے پاس تو گھوڑے نہیں تھے لیکن مشرکین کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ اس کے ان گھوڑوں والی جو فوج تھی اس کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے، اور مسلمانوں کے پاس ایک بھی گھوڑا نہیں تھا غزوہ احد میں۔ اور قائد عام مشرکین کی طرف سے طلحہ بن عثمان اور مسلمانوں کے قائد عام مصعب بن عمیر کو بنایا گیا تھا۔ تو مصعب بن عمیر انہوں نے اور ان کی کیا کہتے ہیں طلحہ سے لڑائی ہوئی، مبارزت تنہا نکلے اور انہوں نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر مسلمان ٹوٹ پڑے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، مال غنیمت لوٹنے لگے، اور جو کچھ ہوا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 50 تیر اندازوں کو جو آپ نے ایک پہاڑی پہ کیا کیا تھا، مقرر کیا تھا، وہ سب آ گئے اور اپنے امیر کی بات نہیں مانی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے کہ وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ اور پھر آخر کار پھر بعد میں کچھ فوائد دیکھیے یہاں ہم نے لکھا ہے کہ احد کے قصے میں اور مسلمانوں کو جو کچھ لاحق ہوا یعنی جو نقصان پہنچا، اس میں بہت سے ربانی حکم و فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، عبرت کے پہلو ہیں اس میں۔ ایک تو اس میں دیکھیے فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس میں اللہ نے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ معصیت کا انجام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور گناہ کی معصیت، نہی کا ارتکاب یہ بہت ہی منحوس، اس کی نحوست ظاہر ہوئی، نافرمانی کی تیر اندازوں نے نحوست ظاہر ہوئی۔ من ترک الرماة موقفهم الذي امرهم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یبرؤ، نہیں اللہ یبرؤ، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، چاہے ہمارے جیتے آپ کو اس سے مطلب نہیں، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے بتلا دیا کہ دیکھو نافرمانی کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ ایک پہلو تو یہ نکلا، ایک فائدہ۔ دوسرا کیا؟ ابھی رسولوں کے تعلق سے اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ رسولوں کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ آزماتا ہے، لیکن اخیر میں کامیابی انہی کو ملتی ہے، بیچ میں تو نقصانات بھی ہوتے ہیں، انجام انہی کا بہتر ہوتا ہے، اور نافرمان ہلاک کیے جاتے ہیں، تباہ و برباد کیے جاتے ہیں۔ لیکن رسولوں کے سلسلے میں اللہ کی عادت یہ ہے کہ رسول آزمائے جائیں لیکن انجام کار انہی کے ہاتھ ہوگا۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ نے جب رسول کو بھیجا ہے، دعوت کو بھیجی ہے، حق کو بھیجا ہے، تو پھر آزمانا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیشہ ان کو فتح و نصرت حاصل ہوتی، فتح و نصرت تو ان کی فتح و نصرت کو دیکھ کر، ان کی کامیابی کو دیکھ کر
ان کے غنائم کو دیکھ کر تو دشمن کے بہت سارے لوگ مسلمان بن جاتے جو حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے، منافقین کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس وجہ سے آزمائش رکھے ہیں تاکہ جو لوگ بھی آئیں کرے ہی لوگ آئیں، سمجھے کہ بھائی بہت آزمائش، کیونکہ میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو والا معاملہ پھر ہو جاتا ہے، میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو۔ تو یہ ہے کہ یہاں جو ہے آزمایا جاتا ہے تاکہ لو انتصروا، اگر برابر ان کو کامیابی ہی ملتی، دخل فی المؤمنین من لیس منہم، تو کون صادق اور کون کاذب ہے اس کا امتیاز مشکل ہو جاتا۔ آزمائشیں رکھی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا کون سچے ایمان والا ہے اور کون بالکل جھوٹا ہے، محض کچھ فوائد کی وجہ سے وہ اس جماعت میں شامل ہو گیا۔ اگر ہمیشہ کو شکست ہی لائق ہوتی تب کیا ہوتا؟ مقصود حاصل ہوتا۔ اللہ نے تو نبیوں کو بھیجا تاکہ ان کی دعوت عام ہو، لوگوں تک پہنچے، اور شکست تو یہ فنا ہو جاتی۔ پھر جو دعوت کو بھیجنے کا مقصد تھا نبیوں کو کی بات کو حاصل ہی نہیں ہوگا۔ تو حکمت کا تقاضا ہوا کہ ان کو کامیابی بھی ملے، ان کو شکست بھی ملے، اور آخر ایسا کرتے کرتے انجام دیکھیے جی کیا کرنا۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حنین میں بھی نقصانات پہنچے، احد میں بھی نقصانات پہنچے، لیکن آخرکار مکہ کو فتح کر لیا جہاں سے نکالے گئے تھے۔ 10 سال کے بعد فتح مکہ ہوا، ہجرت کے 10 سال کے بعد فتح مکہ ہوا۔ تو آخرکار انجام جو ہے وہ ایمان والوں ہی کے ہاتھ میں، انجام انہی کا بہتر ہوگا۔ ایک فائدہ تو یہ آپ نے دیکھا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان فی تاخیر النصر فی بعض المواطن حزما للنفس، مدد کو مؤخر کرنے، بعض مقامات میں مدد کو مؤخر کرنے میں نفس کو احتیاط اور دور اندیشی، دور اندیش بنانا مسلمان، نفس کے اندر دور اندیشی پیدا کرنا ہے، احتیاط پیدا کرنا ہے کہ بھائی یہاں دیکھو ہمیں اس مرتبہ جو نقصانات پہنچے، دیکھو ہم نے اس اندیشی سے کام نہیں لیا یا احتیاط نہیں کیا، تو احتیاط کرے کہ بھائی ایک تو نافرمانی کا انجام دے گا، دوسرے یہ ہے کہ احتیاط اور دور اندیشی ہونی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ دشمن کہاں سے آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ آپ دور اندیشی کے سارے تقاضوں کو، احتیاط کے سارے تقاضوں کو ملحوظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا لیکن صحابہ نہیں سمجھ سکے، اور نفس کے غرور کو بھی توڑنا، نفس کے غرور کو توڑنا یہ ہے کہ انسان جب برابر اس کو اگر آزمائش نہ ہو تو غرور، نفس موٹا ہو جاتا ہے، اس میں غرور اور شیخی آ جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی چوٹ پہنچنے سے غرور میں انسان مبتلا نہیں ہوتا۔ اللہ نے مومنین کو ابتلا و آزمائش میں مبتلا کیا تو اس سے کیا ہے، نفس میں غرور سے ٹوٹی اور انہوں نے صبر کیا۔ منافقین جو ہوتے ہیں وہ جزا فضا کرنے لگے، گھبرا اٹھے۔ یہیں سے دیکھیے تمیز ہو گئی کہ نہیں۔ اور تیسرا پہلو جو اس میں ہے فائدہ یا عبرت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے بہترین مقامات تیار کیے۔ مقامات جنت میں بڑے اونچے مقامات مومنین کے لیے تیار کیے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے ان مقامات کو حاصل نہیں کر سکتے، کہ نماز، روزہ، حج یہ سب سے عمل سے نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتلا و آزمائش کی ایسی گھڑیاں رکھی ہیں کہ ان کا وہ شکار ہو گیا، ان مقامات تک پہنچے۔
محنت ہے، محنت کے معنی بھی وہی آزمائش، ابتلا و آزمائش کی گھڑیاں، تاکہ مقامات ان بلندیوں کو حاصل کر سکے۔ تو گویا کہ فائدے ہی کے لیے، فائدے ہی کے لیے ہے۔ ان مع العسر یسرا، سختیاں ہیں تو وہی آسانیاں بھی اللہ نے رکھی، ابتلا و آزمائش ہے تو بلند بلند مقامات بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شہادت 70 شہید کر دیے گئے، تو شہادت تو بڑا اونچا مقام ہے، اگر شہادت نہ ہوتی تو اتنا اونچا مقام کیسے حاصل ہوتا؟ شہادت اللہ نے شہادت کا نذرانہ کے طور پہ انہیں دیا تاکہ شہادت کے اونچے مقام کو یہ صحابہ حاصل کر سکے، جن کی قسمت میں شہادت تھی، جن کی قسمت میں۔ تو دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ نقصانات ہی فوائد ہی فوائد، اس لیے بلند مقامات تک جو شہید ہوئے پہنچے، اور اگر یہ نہ ہوتا ان مقامات کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انہ اراد اہلاک، یہ بھی یہ جو نقصانات مسلمانوں کو پہنچے، مقصد یہ پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اللہ ایک بارگی ہلاک کر دے گا۔ ایسے اسباب اللہ نے مہیا کیے کہ وہ ہلاکت کے کیا ہو، مستحق ہو، کچھ کامیابی ملے گی تو ظلم پر ظلم، ظلم پر ظلم، ہمارے تک گدی پہ بیٹھا دیا۔ ان کو تو یہی دکھتا ہے کہ ہم گدی پہ بیٹھ گئے ہیں، سب پورا اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے کہ دیکھیں تمہاری شیطنت خوب بڑھے بڑھے، ایک خاص مقام تک جب تمہاری شیطنت پہنچے گی تو پھر اللہ، اس کو استدراج کہتے ہیں، استدراج نے ڈھیل دینا۔ خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تمہارا خدا کہاں چلا گیا، تمہارا اللہ کہاں چلا گیا؟ نے اعلان کیا تھا وہ سفیان نے کہا ہمارے پاس تو حبل ہے، ہمارے پاس عزا ہے، ہمارے پاس لات ہے، دیکھو ہمارے بڑے دیکھیے ہماری مدد کی اور سب تمہاری۔ تو ایک خاص حد تک جب وہ پہنچ جاتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو دراصل یہ جو نقصانات کے پہلو ہیں تاکہ دشمن دیکھ کے خوب خوش ہوں اور ان کی شیطنت بڑھے اور وہ ساری حدوں کو پھلانگ جائیں، کراس کر جائیں، تجاوز کر جائیں، تب اللہ کی پکڑ کے مستحق ہوں گی۔ تو ظاہری ان نقصانات کو یا ظاہری حالات کو دیکھ کے زیادہ قبیلہ خاطر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نظیر موجود ہے غزوہ احد میں، دیکھیے، ارے غزوہ احد سے پھر ان کے تو حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ اپنے کو خدا سمجھ بیٹھے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہمارا کوئی پکڑنے والا نہیں، اور ہمارے معبودان باطلہ جو ہیں ہم سے بہت خوش ہیں۔ کہا کہ انہ اراد اہلاک اعدائہ، اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا اللہ نے چاہا تو فقید لهم الاسباب، ایسے اسباب تیار کیے، مہیا کیے کہ جن اسباب کی وجہ سے وہ اس کے مستحق ہوں، یعنی ان کا کفر و طغیان اور بڑھ گیا اور اللہ والوں کو مزید ستانے لگے کہ اب تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خوب آزمائشیں بڑھی مسلمانوں پر، ان کی سرکشی بڑھی، مسلمانوں کی آزمائشیں بڑھی، ان کا ظلم و ستم بڑھا، ان کو تو نقصان ہوا، ان کو نقصان ہوتا رہا، اور ان کو جن پہ ظلم و ستم ہوتا رہا فائدہ پہنچتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرتبوں کو بڑھاتا رہا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان کے گناہوں سے دھلتا، فمحص بذلک ذنوب المؤمنین، اور اللہ نے کافروں کو محق کے معنی مٹا دینا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا، ان کے وجود کو ختم کر دینا، ان کی طاقت اور گھمنڈ اور غرور کو خاک میں مٹا دینا، یہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں امہال ہے، استدراج ہے،
لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن پھر اللہ تعالی عزیز مقتدر ہے، بہت قوت والا، غالب قدرت والا ہے، جب پکڑتا ہے تو اللہ کی ڈھیل سے کوئی نہ ہوتے کہ بھائی اللہ ہم سے بہت خوش ہے، کوئی یہ سمجھے کہ اللہ ہم سے بہت خوش ہے، نہیں، دیکھو اپنے عمل دیکھو، اچھا عمل ہے تو خوش ہے، برا عمل ہے تو پھر اگر نمازیں جا رہے تو سمجھو کہ یہ امہال ہے، استدراج۔ اب یہ سب فوائد تھے، تو سارے فوائد تو نہیں بیان کیے جا رہے، کچھ اہم گوشے غزوہ احد میں جو کچھ واقعہ پیش آیا، مسلمانوں کو نقصانات پہنچے، اس پہ اگر غور و فکر کریں تو بہت سے فوائد، لیکن مذکرے میں جو ہے وہی مطلوب بھی ہوتا ہے۔ لوگ اپنے سے اجتہاد کرنے لگتے ہیں، امتحان اجتہاد کی مجلس نہیں ہوتی، امتحان یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو ضبط کیجیے اور وہی چیزیں لکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچا تھا، کتنے زخم لگے تھے، کہاں پہ چوٹ آئی تھی، تو مجموع ما ذکر فی الاخبار، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ زخمی کر دیا گیا تھا، آپ کے سامنے کے 2 دانت جو ہے ٹوٹ گئے تھے، اور آپ کا وجنہ رخسار یہ بھی زخمی کر دیا گیا تھا، اور آپ کا نچلا ہونٹ یہ بھی زخمی کر دیا گیا تھا، اور آپ کا منکب ہے کہ نہیں، کندھا، تو یہ کندھا یہ بھی کمزور ہو گیا تھا، ہڈی وغیرہ سرک گئی تھی، ابن کمعہ کے سلوار مارنے کی وجہ سے، ابن عمار، تو خیر زخم قابل نہیں تھا لیکن باہر کے چوٹ کی وجہ سے، اور رکبہ میں خراش آئی تھی، جو حیشت خراش آنا، آپ کے رکبے میں گھٹنے میں خراش آئی تھی، اور زہری سے یہ بھی روایت ہے کہ ضربا وجہ النبی یومئذ بالسیف، چہرے پہ وار کیا گیا، 70 وار کیا گیا، دشمنوں نے وار کیا چہرے پہ 70 وار، لیکن اللہ نے بچایا ہے کہ نہیں، زخم آلود تو کیا لیکن آپ کو تلوار کے وار سے بچایا کہ آپ کو شہید نہیں کر سکے۔ چرچا تو آپ کی شہادت کا بھی ہو گیا تھا، اور آپ نے کہا خاموش رہو، خاصا خوش ہو لینے دو، لیکن حضرت عمر کہاں خوش رہا، چپ رہا، سچ بولی پڑے، پوری تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں، سب یادیں کی ضرورت نہیں، اہم چیزیں بتائی جا رہی۔ اب اسی میں ہے کہ جب مسلمانوں نے کی لڑائی ہوئی، اور پھر یہ ہے کہ تو شروع میں تو میدان ہی نہیں کے ہاتھ میں آ گیا تھا مسلمانوں کی، کچھ قتل بھی کیا تھا دشمنوں کو، اور پھر اتنی دہشت میں دشمن مبتلا ہو گئے شروع میں کہ بھاگنے لگے، یہاں تک کہ ان کی عورتیں 15 عورتیں لائی گئی تھی، سرداروں کی بیویاں تھی، تاکہ یہ ہمت بڑھائے۔ اب جب متن بخاری پڑھیں گے تو اس میں ہے فلما لقینا حربوا، جب ہماری مٹبھیڑ دشمنوں سے ہوئی تو بھاگنے لگے، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پہاڑ پر دوڑی بھاگی جا رہی ہیں، اور اپنے کپڑوں کو اٹھائیں تاکہ آسانی سے بھاگ سکے، پازیب دیکھتا تھا پیروں، تو کتنی عورتیں تھیں جو مشرکین اپنے ساتھ لائے تھے میدان احد میں، جنگ احد کے لیے 15، اور اس میں 15 کے نام لوگوں نے ذکر کیے ہیں، 5 کے نام دیکھیے آپ کو مذکرے میں بھی ہے، ہند بنت عتبہ، یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، وہ بھی آئی، ام حکیم بنت الحارث بن ہشام، یہ اپنے شوہر اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ آئی،
فاطمہ بنت الولید بن مغیرہ یہ اپنے شوہر حارث بن ہشام کے ساتھ آئی تھی. برزہ بنت مسعود الثقفیہ یہ اپنے شوہر صفوان بن امیہ کے ساتھ آئی تھی. اور ریتا بنت شیبہ السہمیہ اپنے شوہر عمرو بن حزم. 15 کا نام لیا، ذکر کیا اس میں فتح الباری میں 5 کے نام دیکھیے میں نے یہاں ذکر کر دی. تو اسی دیکھے اسی احد کے واقعے میں یہ آیا ہے کہ قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ارأیت ان قتلت این انا. تو احد کے دن ایک آدمی نے آپ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اگر میں شہید کر دیا جاؤں گا تو میں کہاں ہوں گا، یعنی جنت ملے گی؟ آپ نے کہا بالکل جنت ملے گی. بدر میں تو ہے، نام کے ساتھ ہے کہ بدر میں ایک صحابی تھے وہ کھجورے کھا رہے تھے. انہوں نے یہ سوال کیا تھا، کہا کہ تب تو بہت دیر ہو جائے گی، کھجوروں کو کھاتا رہوں گا. کھجوریں انہوں نے ڈال دی اور جہاد میں شامل ہوئے، شہید ہوئے. تو کیا یہ تو ایک صاحب کا واقعہ ہے بدر میں. اور یہاں کیا احد میں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ تھا؟ اور اگر تھا تو ان کا نام کیا ہے جنہوں نے احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا؟ علامہ ابن حجر دیکھیے کیا فرماتے ہیں، لم اقف علی اسمہ، مجھے تو بھائی نام کا پتہ تھا. واقعہ پہ امام بخاری نے احد میں بھی ذکر کیا کہ اسی نوعیت کا واقعہ پیش آیا. لیکن ابن بشکوال ایک صاحب ہے، انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ عمیر بن حمام ہے. عمیر بن حمام، عمیر بن حمام کا جہاں نام ہے اس میں تو بدر کا واقعہ، تو وہاں تو شہید ہو گئے، تو پھر زندہ ہو گئے. کوئی عمیر بن حمام تو شہید ہو چکے ہیں بدر میں ان کا واقعہ. وسبقہ الی ذلک الخطیب، خطیب بغدادی نے بھی یہی ذکر کیا کہ یہ شخصیت جنہوں نے سوال کیا تھا جو صحابی عمیر. اور دلیل کیا دی ہے؟ مسلم کی روایت حضرت انس سے کہ عمیر بن حمام اخرج تمرات فجعل یاکل منهن حاجا. ٹھیک ہے انہوں نے کچھ کھجوریں، تو یہ تو بدر کا واقعہ ہے، احد کا تو ہے. جہاں نام کی صراحت ہے وہاں صاف ہے کہ وہ بدر کا واقعہ ہے، اور یہاں تو نام کی صراحت ہی نہیں ہے احد والے. قلت وقع تصریح فی حدیث انس رضی اللہ عنہ ان ذلك کان یوم بدر. عمیر کا واقعہ بدر کا واقعہ، تو بدر میں تو شہید ہو گئے، یہاں تو کوئی دوسری ہی شخصیت ہوگی. وہ اسی نوعیت کا واقعہ آپ کہہ لیجیے. بلکہ قصۃ التی فی الباب وقع التصریح فیہا انہا، جہاں نام نہیں ہے اس میں تو باضابطہ صراحت ہے کہ احد والا. تو بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ دو قصے ہیں، ملتے جلتے یہ دونوں قصے ہیں، الگ الگ شخص تھے. یہ نہیں کہ احد والے میں کہنے کہ عمیر ہے تو بدر والے عمیر کہاں گئے؟ وہ تو شہید وہاں ہو گئے تھے، تو پھر وہی کیسے یہاں آئے؟ بنو قینقاع کے قبیلے کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صراحتاً ذکر نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے کہ 3 یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو بنو نذیر کا تو ذکر آپ نے پڑھا اور بنو قریظہ کا ذکر غزوہ خندق کے بعد آئے گا. بنو قینقاع کا ذکر نہیں کیا لیکن کچھ اشارہ کر دیا کہ اور بھی جتنے بھی قبائل تھے وہ کسی نہ کسی جرم کی پاداش میں یا تو قتل کیے گئے یا پھر ان کو نکال دیا گیا، نکال باہر کیا گیا مدینے سے. تو یہ بنی قینقاع کا کچھ تھوڑا سا تعارف ہے. یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے ان میں سب سے زیادہ شرپسند یہی قبیلہ تھا، اور سب سے پہلے انہی کے ساتھ ہوا یہ واقعہ، انہی کو جلا وطن کیا. سب سے زیادہ شرپسند قبیلہ تھا قبیلہ بنو قینقاع. اور یہ بالکل مدینے کے اندر، اور تو قبیلے مدینے کے ارد گرد تھے لیکن یہ داخلے مدینے میں تھا، بالکل آبادی کے اندر آباد تھا. اور سب سے بہادر بھی تھے، یہ یہودیوں کا قبیلہ سب سے بہادر قبیلہ تھا.
اور جو لڑنے والے ہیں مقاتلین کی تعداد 700 تھی. تو تعداد تو ان کی اور تھی، لیکن جو مقاتلین جن کے اندر لڑائی جنگ کرنے کی صلاحیت، تو ان کو کیوں؟ ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عہد و پیمان کیا تھا. تو ان کا جو واقعہ پیش آیا، سبب غزوہ یہ ہے کہ ایک خاتون، مسلم خاتون، وہاں ان کا ایریے میں مارکیٹ پڑتی تھی، بازار پڑتا تھا. ایک مسلم خاتون گئی کچھ خریدنے. کسی شرپسند نے کیا کیا، کسی شرپسند نے پیچھے سے کپڑے میں کیا کیا، چادر میں کچھ پھندا لگا دیا. اور جب بیچاری جانے لگی تو چادر کھل گئی. یہ دیکھ کر کسی مسلمان کو وہ نہیں ہو سکا، اس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، اس میں سے قتل کر دیا. تو یہ سب واقعہ، یہ اصل جڑ ہے خاتون کا جو واقعہ. پوری تفصیلات آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. قصۃ امرأۃ من المسلمین. یہ غزوہ کب واقع ہوا؟ 15 شوال سن 2 ہجری میں. اور تقریباً آپ نے ان کے قبیلے کا محاصرہ کتنے دنوں تک کیا؟ قلعے کا 15 دنوں تک محاصرہ کیا، اور پھر مدینے سے نکال دیا کہ بھائی اب تم اس لائق نہیں ہو، مدینے کے ماحول کو گندا کر رہے ہو، خراب کر رہے ہو، دہشت پھیلا رہے ہو. ازرعات الشام، شام میں ازرعات کوئی جگہ ہے، وہاں چلے گئے. اور جہاں تک ہے کہ مال غنیمت پہ آپ کا قبضہ ہوا. قبض اموالہم، 3 کمان ملی، 2 زرہیں ملی، 3 تلواریں تھیں، اور 3 نیزے تھے، اور مال ملا. یہ تو ہتھیار وغیرہ تھے. اور مال غنیمت کو آپ نے اس میں سے خمس بھی نکالا، اپنا خمس. اور مدینے پر ابو لبابہ منذر کو متعین کر کے گئے تھے کہ تم سردار ہو، ہمارے نائب ہو ہماری غیر موجودگی میں. اور لوا جھنڈا کن کو دیا تھا؟ حمزہ بن عبد المطلب کو. اب اس کے بعد دیکھیں کعب بن اشرف اور کا واقعہ تو پڑھ ہی چکے ہیں. تھوڑا سا ان کا تعارف ہے مذکرے میں، اس کا کعب بن اشرف کا. اور اس واقعے سے جو عبرت کے پہلو نکلتے ہیں وہ بتایا گیا، فوائد. اور اس کے بعد ابو رافع کے قتل کا قصہ، اس کے فوائد. اس کے بعد پھر غزوہ خندق آ جائے گا مذکرے میں. آپ کتاب میں انشاءاللہ غزوہ احد پڑھیں گے. پھر مذکرہ کب کھولا جائے گا؟ جب غزوہ خندق کا ذکر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.